انٹارکٹیکا برف سے ڈھکا ہوا اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے جس پر 5 کلومیٹر کی گہرائی تک برف ہی برف ہے۔ یہ برف 1,50,00,000 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، جس انٹارکٹیکا کا سائز امریکہ کے سائز سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ جون جولائی کی گرمی میں بھی انٹارکٹیکا کا ٹمپریچر -50 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ اس شدید سردی کی وجہ سے یہاں زندگی کی امید بھی بہت کم ہی نظر آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی پورے انٹارکٹیکا میں 100 سے بھی زیادہ لیکس دریافت ہو چکے ہیں جو کہ برف کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو انٹارکٹیکا میں نہ ہی کوئی ٹائم زون فالو ہوتا ہے اور نہ ہی یہاں کسی کنٹری کا قبضہ ہے۔ پورے انٹارکٹیکا میں صرف 2 ہی ATM مشین ہے۔ کافی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مسٹیریس کانٹیننٹ کے نیچے ایک الگ ہی دنیا بسی ہوئی ہے جہاں پر ایلین کا راج ہے، لیکن ریسرچر اور آرکیالوجسٹ اس مسٹیریس کانٹیننٹ کے پوشیدہ راز کو فاش کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں دریافت ہوئی ہے جس کو دیکھ کر سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے۔ تو آج آپ دیکھیں گے انٹارکٹیکا کے برف کے نیچے ملنے والی چند حیرت انگیز چیزیں۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 8، 2009 میں ایک ڈسکوری میں ریسرچر کو حیران کر دیا جب انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے ایک بلی کا ڈھانچہ ملا، لیکن اس میں حیران کرنے والی بات یہ نہیں تھی کہ یہ ڈھانچہ بلی کا ہے۔ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ جس بلی کا ڈھانچہ تھا وہ کوئی عام بلی نہیں تھی بلکہ انڈے دینے والی بلی تھی۔ جب ریسرچر نے اس بلی کے ڈھانچے پر مزید ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ جانور تقریباً 2,50,00,000 سال پہلے زمین پر پایا جاتا تھا۔ نمبر 7، 2016 میں آرکیالوجسٹ کو انٹارکٹیکا میں نہایت حیران کرنے والی انسانی کھوپڑیاں ملی۔ انٹارکٹیکا میں یہ ملنے والی پہلی انسانی کھوپڑی تھی اور دوسری حیرانی کی بات ان کھوپڑیوں کی شیپ تھی۔ نارمل کھوپڑیوں کے مقابلے میں یہ کھوپڑیاں کافی الگ دکھتی تھی اور یہ کھوپڑیاں کافی زیادہ باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ کھوپڑیوں کی ایسی شکل بچپن سے ہی عجیب عادتوں کی وجہ سے بنتی ہے اور یہ عادتیں ہزاروں سال پہلے اینشینٹ سویلائزیشن میں پائی جاتی تھی۔ اس طرح کی کھوپڑیاں آرکیالوجسٹ کو ایجپٹ اور پیرو سے بھی مل چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے انٹارکٹیکا میں بھی لوگ بستے تھے اور ان کا کچھ نہ کچھ ریلیشن اینشینٹ ایجپٹ سویلائزیشن سے ضرور ہوگا۔ نمبر 6، پچھلے 50 سالوں میں انٹارکٹیکا سے 10,000 سے بھی زیادہ میٹیورائٹس دریافت ہو چکے ہیں۔ میٹیورائٹس ٹھوس پتھر کے ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے زمین سے نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی اور دنیا سے ٹوٹ کر آئے ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ملنے والے میٹیورائٹس سے کئی 70 لاکھ سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ یہ پتہ لگانا بہت ہی مشکل ہے کہ یہ میٹیورائٹ کا تعلق کس ستاروں یا کس پلینٹ سے ہے۔ 2002 میں انٹارکٹیکا پر گرنے والا چھوٹا سا میٹیورائٹ 2015 میں ڈسکور کیا گیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ میٹیورائٹ کہیں اور سے نہیں بلکہ مارس سے آیا ہے، کیونکہ اس میٹیورائٹ میں ایسے بیکٹیریا تھے جو مارس میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 5، انٹارکٹیکا میں برف کی گہرائی 5 کلومیٹر ڈیپ ہے اور یہ پورا کانٹیننٹ امریکہ سے بھی بڑا ہے، لیکن سائنسدانوں کو یہاں سے کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جن کو دیکھ کے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ لاکھوں سال پہلے یہ جگہ رہنے کے قابل ہوا کرتی تھی۔ 1980 سے کئی آرکیالوجسٹ کو یہاں سے ڈائناسور، میسوسور اور پلیسوسور کے ڈھانچے مل چکے ہیں۔ ان ڈھانچوں کی سائز 36 فیٹ بتائی جاتی ہے، جو کہ تقریباً ایک ٹرپل سٹوری بلڈنگ جتنی ہوتی ہے۔ جب مزید ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ تقریباً 70 لاکھ سال پرانے ہیں۔ تب یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 70 لاکھ سال پہلے یہ پہاڑ برف سے نہیں بلکہ گرینری سے ڈھکے ہوئے تھے۔ نمبر 4، واٹر فال کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن انٹارکٹیکا میں ٹیلر گلیشیئر کے مقام پر ایک پوائنٹ ایسا بھی ہے جہاں پر واٹر فال نہیں بلڈ فال ہوتا ہے۔ 1911 میں ٹیلر نامی ایک سائنٹسٹ نے پہلی بار اس بلڈ فال کو ڈسکور کیا تھا۔ کئی سالوں تک یہی مانا جاتا تھا کہ واقعی اس گلیشیئر کے اندر سے خون بہتا ہے، لیکن ماڈرن سائنس نے جب اس پر مزید ریسرچ کی تو معلوم پڑا
کہ اس کانٹیننٹ کے نیچے پانی کا ایک بہت بڑا ڈیم ہے۔ اس پانی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سی واٹر کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ نمک ہے، جس کی وجہ سے یہ فریز نہیں ہوتا۔ ساتھ میں پانی میں موجود پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے۔ کسی ایک پوائنٹ سے جب یہ پانی گلیشیئر سے باہر نکلتا ہے تو ہوا میں موجود آکسیجن پانی کے آئرن سے مکس ہو کے آئرن آکسائڈ بن جاتا ہے اور اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا کلر ریڈ نظر آتا ہے۔ بلڈ فال پانی کے نیچے سائنسدانوں کو اور حیرانی کی ایک چیز ملی۔ پانی میں ٹوٹل 17 ٹائپس کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، جس کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور سن لائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہ بیکٹیریا کی ایک ایسی قسم ہے جو ایسے پلینٹ پہ پائے جاتے ہیں جہاں آکسیجن اور سن لائٹ کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بیکٹیریا ہمارے زمین پر کیسے آئے، یہ راز ابھی بھی پوشیدہ ہے۔ نمبر 2، پورے انٹارکٹیکا برف سے ڈھکا ہوا ہے تو یہاں پر پانی کی کمی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہمارے زمین پر اگر سب سے زیادہ ڈرائی جگہ ہے تو وہ بھی انٹارکٹیکا میں ہی پریزنٹ ہے۔ یہ ڈرائی ویلی انٹارکٹیکا میں ڈسکور ہوئی، جہاں پچھلے 20 لاکھ سالوں سے ایک مرتبہ بھی بارش نہیں پڑی، کیونکہ اس ڈرائی ویلی میں تیز ترین ہواؤں کا راج ہے، جن کی سپیڈ 320 کلومیٹر پر آور تک بتائی جاتی ہے۔ اس تیز ہواؤں کی وجہ سے یہاں کی زمین سے قطرہ قطرہ پانی ایواپوریٹ ہو چکا ہے۔ اس ڈرائی ویلی کا ایٹماسفیئر لاکھوں کلومیٹر دور مارس سے ملتا جلتا ہے۔ اس وجہ سے مارس کا ایٹماسفیئر انٹارکٹیکا کے ڈرائی ویلی سے ملتا جلتا ہے۔ نمبر 1، آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم کو انٹارکٹیکا کی برف کے اندر 1100 فیٹ کی گہرائی سے ایک انتہائی خوفناک مخلوق کا ڈھانچہ ملا۔ اس جانور پر کئی ایکسپیریمنٹ کیے گئے، لیکن اس کا ڈھانچہ کسی بھی جانور سے نہیں ملتا۔ اس جانور کی لمبائی 8 فیٹ بتائی جاتی ہے، جس کی ہڈیاں باڈی سے نکلی ہوئی ہے۔ کئی سالوں کی محنت کے باوجود بھی آج تک یہ پتہ نہ لگایا جا سکا کہ یہ جانور کون سا تھا اور آخر اس زمین پر آیا کیسے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔